ناصر صاحب آپ کے پاس میں یہ گفتگو لے کے آؤں گی کہ ظاہر ہے کہا گیا کہ آپ ایک جسم کی مانند ہیں اور ایک حصے میں اگر درد ہوگا تو اس کی تکلیف پورے جسم کو محسوس ہوگی. آپ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بہت سارے. آپ دیکھیے کہ بین الاقوامی انصاف کی عدالت میں مقدمہ بھی کوئی لے کے گیا تو وہ کون لے کے گیا؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم قلعہ ہیں اسلام کا اور پتہ نہیں کیا کیا آس پاس کے خطے کے تمام ملکوں کو کہتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں لے کے گیا. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دیکھیں، جو فلسطینیوں کا مقدس لہو ہے نا، اس نے بڑی کلیئر لائنز کھڑی کر دی. سیولائزڈ کون ہے اور ان سیولائزڈ کون ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اب ویسٹ اپنے آپ کو سیولائزڈ نہیں کہہ سکتا. اب ویسٹ کے اندر وہ لوگ جو ان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سیولائزڈ ہیں. باقی ڈیولپڈ تو ہو سکتے ہیں، باقیوں کے پاس کچھ نارمیٹو پارٹس تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سیولائزڈ نہیں ہے. سیولائزڈ ورلڈ جو ہے وہ انسانی اقدار اور ویلیوز کے ساتھ چلتی ہے. وہ انسانوں کے جو ہے حقوق کے لیے چلتی ہے. وہ عورتوں اور بچوں کے قتل عام کے ساتھ نہیں چل سکتی. وہ اس طریقے سے سویلین کے جس طریقے سے جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جتنی اس وقت تعریفیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے مطابق ایتھنک کلینزنگ کی ہیں، جینوسائیڈ کی ہیں، وکٹمائزیشن کی ہیں، عورتوں کے حقوق کی پامالی کی ہیں، بچوں کے حقوق کی پامالی کی ہیں، معذوروں کے حقوق کی پامالی کی ہیں، ساری کی ساری تعریفیں اس وقت جو ہیں وہ اپلیکیبل ہیں غزہ کے اندر، جہاں ایک ماڈرن ورلڈ کے اندر قتل عام ہو رہا ہے. تو دنیا دو حصوں میں آ گئی ہے، اور اب حسینی اور یزیدی، اب حق اور باطل. اور فلسطینیوں نے اپنوں کے اندر چھپے ہوئے غیر بے نقاب کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں کے چیمپئن سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس مسئلے پر خاموش اور ان کے لب سیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے ان کے اندر غیروں کے اندر چھپے ہوئے اپنے وہ بھی جو ہے وہ سامنے لے کے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی تقریباً 70% یونیورسٹیز کے اندر احتجاج چل رہا ہے. جی، I was about to mention them کہ پھر سلام ہے ان بچوں کو جنہوں نے انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں جو سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے، آپ نے کچھ سٹیٹسٹک بیان کیے، صورتحال اس سے زیادہ ہارفک ہے. مثلاً 13,000 کا یونائٹڈ نیشن نے کہا تقریباً ایک ماہ پہلے، اب تقریباً ان کی تعداد 15,000 ہے جو مسنگ ہیں. مسنگ آر سپوز ٹو بی مارٹائرڈ، وہ شہید ہیں، چونکہ اب وہ مسنگ ملبہ ہے، وہ اس کے تلے دبے ہو گئے، ان کو کیسے وہ کریں گے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کا تمام انفراسٹرکچر، بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں 90%، 92%. یہ یونائٹڈ نیشن اور انروا کے میں فگرز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پانی کے جتنے ریسورسز تھے 400 کے قریب تھے، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے ہیں. وہ ایک غذا پانی کے لیے ایک بوند کو ترس رہے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ جتنے سکولز تھے وہ سارے تباہ ہو چکے ہیں، جتنے ہاسپٹلز تھے وہ سارے کے سارے فنکشنل نہیں ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، اور ان کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، اور وہاں میس گریوز ایگزسٹ کرتی ہیں. جو اوورال اگر آپ کہیں کہ ایک ہولو کاسٹ کی مثال ہے تو وہ ساری کچھ ہوئی ہے، لیکن وہ کیا نہیں کر سکے. انہوں نے وہاں عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، وکٹمائز کیا، انہوں نے ایتھنک کلینزنگ کی، انہوں نے کئی ہزار لوگوں کو مار دیا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر دیا ہے. لیکن کیا وہ فلسطینیوں سے ان کا جذبہ چھین سکیں؟ حق پہ کھڑے ہیں. کیا وہاں کی عورت کو وہ اس پہ لا سکے ہیں کہ وہ کہے کہ میں غزہ چھوڑتی ہوں، میں فلسطین چھوڑتی ہوں، میں یہ علاقہ چھوڑتی ہوں؟ کیا ان کو فلسطین سے ڈس ایسوسیٹ کر سکیں؟ کیا ان کو مسجد اقصی سے ڈس ایسوسیٹ کر چکے ہیں؟ کیا ان کو حماس سے اور مزاحمتی تحریکوں سے توڑ سکیں؟ تو جان لینا چاہیے کہ اس سارے اگریشن کے باوجود انہوں نے عورتوں اور بچوں کا قتل تو کیا ہے، لیکن جذبوں کی جنگ کے اندر اور وہ اہداف جو ملٹریلی اہداف تھے، مطلب اسرائیل نے 5 اہداف بیان کیے جنگ کے ویری فرسٹ ڈے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے حماس کے آخری شخص تک، انہوں نے کہا ہم ٹیک اوور کریں غزہ کو، انہوں نے کہا ہم حماس کا خاتمہ کریں گے، انہوں نے کہا ہم ڈی ویپنائزیشن کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے فیوچر تھریٹ کا خاتمہ کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو خود اپنی طاقت سے آزاد کروائیں گے. وہ ان 5 میں سے ایک ہدف بھی حاصل نہیں کر سکتے.